اگر سوال کرنے والا طالب علم غیر ہمان قرار پائے اور اختلاف کرنے والا استاد غیر ضروری ہو جائے تو پھر تعلیم محض چاپلوسوں کی سند بن کر رہ جائے گی۔ وکست بھارت شکشا ادھیستان بل 2025 بھی اسی سوچ کا تسلسل دکھائی دیتا ہے۔ India is preparing to bring sweeping changes to India's higher education system with Viksit Bharat Shiksha Adhishtan Bill 2025. مودی سرکار نے جس اجلت اور جس ضام کے ساتھ وکست بھارت شکشا ادھیستان بل 2025 کو قومی تعلیمی اصلاحات کے اگلے مرحلے کے طور پر پیش کیا ہے، اس نے ملک کے تعلیمی حلقوں، اساتذہ، طلباء تنظیموں اور ریاستوں کی جو حکومتیں ہیں ان میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ With your kind permission, I rise to move further leave to introduce a bill to enable and empower the universities and other higher education institutions to achieve excellence in teaching, learning, research and innovation through coordination and determination of standards in institutions for higher education, research and scientific and technical institutions, and for that purpose to constitute a Vikasit Bharat Shiksha Adhishtan. دیکھا جائے تو یہ بل بھارت کو ترقی یافتہ قوم بنانے کے خواب سے جڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، مگر اس کے اندر چھپی ہوئی دفعات تعلیم کو ایک ہمجہت انسانی اور سماجی عمل کے بجائے ایک مرکزی کنٹرول شدہ انتظامی ڈھانچے میں بدلنے کی پوری کوشش ہے۔ یہ سوال اب محض تعلیمی پالیسی کا نہیں رہا، بلکہ وفاقیت یعنی فیڈرل اسٹرکچر اور فکری آزادی اور لسانی جو ڈائیورسٹی ہے یعنی لنگول جو ڈائیورسٹی ہے اور سماجی انصاف جیسے بنیادی قومی اصولوں سے جڑ چکا ہے۔ ملک کی اعلیٰ تعلیم کا جو سسٹم متعدد ریگولیٹری اداروں کے تحت چلتا ہے، جن میں سب سے نمایاں ہے UGC یعنی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، اور پھر ہے آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن AICTE، نیشنل کونسل فار ٹیچرز ایجوکیشن یعنی NCTE۔ یہ ادارے الگ الگ قوانین کے تحت جو ہے کام کرتے ہیں۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ VBSA بل کا بنیادی مقصد تمام اداروں کے کردار کو ایک ریگولیٹری نظام میں بدلنا ہے، لیکن اس کے پس پردہ محرکات اس بل کے ذریعے سے پورے تعلیمی جو نظام ہے اس کو کنٹرول کرنا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بل موجودہ 3 جو ریگولیٹریز باڈیز ہیں یعنی UGC وغیرہ جو ابھی میں نے تذکرہ کیا اس کو ختم کرنا یا اس کو ضم کر کے وکست بھارت شکشا ادھیستان نامی ایک ایپیکس باڈی کا جو ہے قیام کرنا ہے۔ اس باڈی کے تحت 3 خصوصی کونسل جو ہیں قائم کی جائیں گی۔ ایک ہے ونیامن پریشد جو اصول و ضوابط بنائے گا، دوسرے ہے گنونتا پریشد جو اداروں کی جانچ اور اس کے معیار کی جو ہے نگرانی کرے گا، تیسرا ہے مانک پریشد جو تعلیمی معیار اور نصاب کے معیار کو طے کرے گا۔ تعلیم کا اصل مقصد ہمیشہ سے انسان کو شعور، اخلاق، سماجی ذمہ داری اور فکری خود مختاری عطا کرنا رہا ہے، مگر گزشتہ 1 دہائی میں تعلیمی پالیسیوں میں ایک واضح تبدیلی نظر آنے لگی ہے، جہاں تعلیم کو زیادہ تر اسکل ڈیولپمنٹ، روزگار اور مارکیٹ کی ضرورتوں تک محدود کیا جا رہا ہے۔ وکست بھارت شکشا ادھیستان بل 2025 بھی اسی سوچ کا تسلسل دکھائی دیتا ہے۔ بل کے تحت ایک طاقتور مرکزی تعلیمی اتھارٹی قائم کی جائے گی جسے یونیورسٹیوں، خود مختار اداروں، آن لائن پلیٹ فارمز اور نصابی فریم ورک پر براہ راست اختیارات جو ہیں حاصل کیے جائیں گے۔ ریاستی حکومتوں کا کردار محض ایڈوائزری کی حد تک جو ہے رکھا گیا ہے، محدود کر دیا گیا ہے، جبکہ حقیقی فیصلہ دہلی میں بیٹھا ایک مرکزی ادارہ کرے گا۔ یہاں بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا تعلیم کو ایک یکساں ڈھانچے میں ڈھال کر قوم واقعی ترقی کر سکتی ہے؟ ہمارے ملک کا آئین تعلیم کو کنکرنٹ لسٹ میں رکھتا ہے، یعنی
اسٹیٹ اور جو ہے مرکز دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس انتظام کا مقصد یہ تھا کہ ملک کی جو جغرافیکل اور جو کلچرل، پھر لنگوسٹک اور سماجی جو ڈائیورسٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی پالیسی جو ہے تشکیل دی جا سکے۔ مگر یہ بل عملی طور پر تعلیم کو مرکزی فہرست یعنی سینٹرل لسٹ میں جو ہے منتقل کرنے کے مترادف ہے۔ ریاستی حکومتیں جو مقامی ضرورتوں کو مد نظر رکھتی ہے اور وہاں کے زبان کو، وہاں کے سماج کو، وہاں کی حقیقتوں کو جو ہے بہتر طور سے جانتی ہے، اس سے واقف رہتی ہے، اب اپنے ہی تعلیمی اداروں پر فیصلہ کن اختیار سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ رجحان نہ صرف دستوری روح کے خلاف ہے بلکہ بھارت جیسے کثیر الثقافتی ملٹی کلچرل جو ملک ہے اس کے لیے خطرہ بھی ہے، جہاں ایک قوم ایک نصاب کا تصور فطری جو ڈائیورسٹی ہے اس کو کچل کے رکھ دے گا۔ اگر اس بل کے ممکنہ اثرات کو گہرائی سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ تشویش جو ہے ساؤتھ انڈیا کے لوگوں کے لیے ہے، ساؤتھ انڈیا کی ریاستوں کے لیے ہے۔ تمل ناڈو، کیرلا، تلنگانہ، آندھرا پردیش اور کرناٹک جیسی ریاستوں نے دہائیوں کی جدوجہد کے بعد ایسے تعلیمی ماڈلز تیار کیے ہیں جہاں مادری زبان میں تعلیم ہوتی ہے، سماجی انصاف وہاں پہ پایا جاتا ہے، پبلک اسکول سسٹم اور اقلیتی اور پسماندہ طبقات کی شمولیت اس سارے نظام میں جو ہے محسوس ہوتی ہے، اس سارے نظام میں پائی جاتی ہے۔ مرکزی نصابی فریم ورک اور اتھارٹی کے تحت ان ریاستی ماڈلز کو غیر ہم آہنگ یا غیر معیاری قرار دیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر لسانی شناخت کا مسئلہ نہایت سنگین ہے۔ اگر اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کا مرکز یک طرفہ طور پر ہندی تک محدود کیا گیا تو علاقائی زبانیں محض ثقافتی علامت بن کے رہ جائیں گی۔ یہ محض تعلیمی نہیں بلکہ تہذیبی استعمار کی ایک شکل ہوگی۔ بل کا ایک اور تشویشناک پہلو تعلیم میں پرائیویٹائزیشن اور کارپوریٹائزیشن کا شامل ہونا ہے۔ اگرچہ حکومت اسے وسائل بڑھانے اور معیار بہتر کرنے کا ذریعہ بول رہی ہے، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا پہلا اثر ہمیشہ فیسوں میں اضافہ اور عدم مساوات بڑھنے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تعلیم جب منافع خوری کا ذریعہ بن جائے تو دلت، آدیواسی، اقلیتیں اور غریب طبقات سب سے پہلے باہر ڈھکیل دیے جائیں گے۔ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا ایک ایسا تعلیمی نظام جو صرف دولت کی بنیاد یعنی فیسوں کی ادائیگی کرنے کی صلاحیت پر مبنی ہو، سماجی انصاف فراہم کر سکتا ہے؟ تعلیم کا ایک بنیادی مقصد تنقیدی شعور یعنی کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یونیورسٹیاں سوال اٹھانے والی ہوتی ہیں، اختلاف کرنے والی ہوتی ہیں اور طاقت کے مراکز کا احتساب کرنے کی جگہ ہوتی ہیں۔ مرکزی کنٹرول اور نصابی یکسانیت کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ تاریخ، سماجیات اور سیاسیات جیسے مضامین کو ایک خاص نظریے کے ماڈل میں ڈھال دیا جائے گا۔ اگر سوال کرنے والا طالب علم غیر ہم قرار پائے اور اختلاف کرنے والا استاد غیر ضروری ہو جائے تو پھر تعلیم محض چاپلوسوں کی صنعت بن کر رہ جائے گی۔ حکومت بار بار وکست بھارت کا نعرہ دہراتی رہی ہے، مگر ترقی صرف انفراسٹرکچر اور رینکنگ سے نہیں آتی۔ حقیقی ترقی وہ ہوتی ہے جہاں ریاستیں با اختیار ہوں، زبانیں محفوظ ہوں، تعلیم سب کے لیے ہو اور فکر آزاد ہو۔ وکست بھارت شکشا ادھیستان بل 2025 ان اصولوں کے بجائے سینٹرلائزیشن اور یکسانیت اور کنٹرول کی طرف پڑتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ بل اگر بغیر وسیع تر مشاورت یا ریاستی اتفاق اور سماجی مکالمے کے بغیر جو ہے نافذ کیا گیا تو یہ تعلیمی اصلاح نہیں بلکہ تعلیمی تصادم کا ذریعہ بنے گا۔ ملک کو اگر واقعی ترقی یافتہ ملک بنانا ہے تو اسے صرف اسکلڈ فورس نہیں بلکہ باشعور شہری پیدا کرنے ہوں گے۔ تعلیم کو طاقت کے تابع کرنے کے بجائے طاقت کو تعلیم کے تابع کرنا ہوگا۔ یہ وقت ہے اساتذہ، طلباء، ریاستی حکومتیں اور سول سوسائٹیز اس بل کا سنجیدگی سے جائزہ لیں
اور یہ سوال اٹھائیں کہ کیا ہم سوچنے والی نسل چاہتے ہیں یا صرف حکم ماننے والی. تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز اینڈ نیوز. پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ. ظہیم الدین احمد کو اجازت.